الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد حرفتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الزہد حرفتی، زہد میرا کسب ہے، پیشہ ہے۔ زہد کہتے ہیں کسی چیز کے اندر رغبت کا نہ ہونا، عدم رغبت کو زہد کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ ان کو اس میں کوئی اتنی رغبت نہیں تھی۔ عربی زبان میں جو چیز بہت تھوڑی ہو اس کے لیے بھی زہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے شیء زہید، اندک شے، تھوڑی سی چیز۔ شرعی اصطلاح میں انسان دنیا کے مال و منال سے اگر بے رغبت ہو جائے تو اس کو زہد کہتے ہیں۔ دنیا کی چمک دمک، دنیا کا حسن و جمال، دنیا کا مال و منال اگر انسان کی نظر میں بے وقعت ہو جائے تو اس چیز کو زہد کہتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ زہد اسے کہتے ہیں کہ جو موجود ہو اس پر انسان کی نگاہ نہ رہے، اور جو مفقود ہو اس پر انسان کو افسوس نہ ہو۔ جو موجود ہو اس پر انسان کو تکیہ نہ ہو، جیب پہ نظر ہوتی ہے جیسے لوگوں کی، اور جو مفقود ہو، جو نہ ملے، اس پر افسوس نہ ہو، تو اس کو زہد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا میں رہیں، مگر یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں آ جائے۔ محبت اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ ہاں، انسان ضرورت کے لیے ہر چیز کو استعمال کرے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کشتی کے چلنے کے لیے پانی ہونا ضروری ہے۔ کشتی ریت پہ تو نہیں چلے گی، چلے گی تو پانی پہ چلے گی، پانی ہونا بھی ضروری۔ لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ لہذا پانی ہونا بھی ضروری، لیکن کشتی چلتی تب رہے گی جب پانی کشتی کے نیچے رہے گا۔ جب کشتی کے اندر آ گیا تو ڈوبنے کا سبب بن جائے گا۔ یہی انسان کا معاملہ
کہ مال و منال انسان کی زندگی کے لیے ضروری. نبی اسلام نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ تنگ دستی تجھے کفر تک پہنچا دے. تو یہ ہے بھی ضروری، لیکن تب اچھا ہے جب انسان کی جیب میں ہو، اور جیب سے نکل کے دل میں آ جائے تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ مال انسان کا بہترین غلام ہے لیکن بدترین آقا ہے. تو انسان ان چیزوں کو ضرورت کے تحت رکھے، ان چیزوں کو مقصود نہ بنائے. اس لیے دو چیزوں سے انسان کو، مومن کو، آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا گیا. ایک مال و منال سے اور دوسرا حسن و جمال سے. مال و منال سے کیا؟ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو جو دیا گیا ہے نا، اس کے اوپر نظر نہ رکھیں. دنیا کی معمولی چیزیں ہیں، اس لیے کہ کافر کو اس کا سارا کچھ اسی دنیا میں ملتا ہے اور مومن کو تو آخرت میں ملتا ہے. تو اس لیے کافروں کے پاس جو روانی ہے مال کی، جو چمک دمک ہے، اس کے اوپر آپ حیران نہ ہو، معمولی چیز ہے. اس لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آخرت کے سوا تو کوئی عیش نہیں. تو ایک تو اس سے منع کر دیا گیا کہ اس سے آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ دھیان نہ رکھیں، یہ معمولی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری دنیا کو قلیل کا لفظ استعمال فرمایا. قل متاع الدنیا قلیل. اب اس قلیل میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ہر بندے کو نصیب ہوتا ہے تو وہ عقل ہو گیا نا. اب اس عقل کے اوپر جو فریفتہ ہوا پھر اسی کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں. اتنی تھوڑی چیز پر ناز نخرے کرتا پھرتا ہے. اور دوسرا حسن و جمال سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا گیا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے خوبصورت سے خوبصورت تر چہرے دیکھنے کی، شریعت نے منع کر دیا. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ کہ بھئی تم نے اپنے تقاضے کو پورا کرنا ہے، تم نکاح کرو اور اپنی ازدواجی زندگی گزارو، مقصد پورا ہو گیا. اب اگر خوبصورت کے چکر میں پڑو گے تو تمہیں تو کبھی بھی اپنے گھر میں سکون نہیں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ٹھپے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو سب کچھ دنیا جہان ہی کا یہی مل جائے؟ تو دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز پر نظر جمانے کا حکم دیا. کس پر نظریں جمانے کا حکم دیا؟ ایمان والوں کے چہرے، اولیاء کے چہرے پر نظر جمانے کا حکم دیا. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ ان سے اپنی نگاہیں ہٹائیں ہی نہ. اگر آپ نے نگاہیں ہٹائیں تو تريد زینت الحیات الدنیا،
تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن اس دنیا میں رہے، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرے، مگر دنیا سے دل نہ لگائے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے مسافر اسٹیشن پہ جاتا ہے تو اس کا مقصد تو منزل پہ جانا ہوتا ہے، تو کوئی اسٹیشن کی عمارت سے دل لگا کے تو نہیں بیٹھ جاتا، وہ تو راستے میں ایک آئی ہوئی چیز ہے، انسان آگے چلا جائے گا۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ہماری منزل کے راستے میں ایک تھوڑی دیر کا مسافر خانہ ہے، یہ وطن اقامت ہے۔ وطن اصلی تو مومن کا جنت ہے۔ تو ہم عالم ارواح سے چلے اور یہاں دنیا میں کچھ دیر کے لیے ہم ٹھہرے اور اس کے بعد آگے جانا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگ دور شہروں میں بارات لے کے جاتے ہیں نا، تو وہ اپنے جمع ہونے کا ایک جگہ مقام متعین کر لیتے ہیں، بھئی ہم فلاں جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ اب سب کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑی سی رکنے کی جگہ ہے، تو وہ اس جگہ سے دل تو نہیں لگاتے، ان کو پتہ ہے تھوڑی دیر رک کے پھر ہم نے جانا تو آگے ہی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس دنیا میں مومن نے کچھ دیر کے لیے رکنا ہے اور بالآخر مومن نے آگے چلے جانا ہے۔ چنانچہ زہد کہتے ہیں دنیا کی چیزوں سے بے رغبت ہونا۔ بے رغبت ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کھانا کھاتے ہیں تو کچھ لوگ تو کھانا کھاتے ہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، مقصود تو یہی ہے، اور کچھ لوگ کھاتے ہیں لذتوں کے لیے۔ جو لذتوں کے لیے کھاتے ہیں ان کو حرام حلال کی پرواہ نہیں رہتی، اور جو پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں وہ بھلے لذیذ کھانے بھی کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، پیٹ بھرنا مقصود تھا، پیٹ بھر لیا۔ تو اسی طرح اس دنیا کے اندر رہنا ہماری ضرورت ہے، لیکن دنیا سے دل لگانا اس کو منع کر دیا گیا۔ دنیا سے دل مت لگاؤ، اگر دل لگا بیٹھو گے تو بس پھر دنیا ہی کی خاطر تم زندگی میں ہر کام کرو گے۔ جیسے آج کا کافر دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور اس کا مقصود دنیا ہوتا ہے، ہر کام کا اس کا مقصد دنیا کی زندگی، لیکن مومن کا اصل مقصد تو آخرت ہے۔ تو اس لیے دنیا کی لذتوں سے بے رغبت ہو جانا اس کو زہد کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زہد کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ عوام کا زہد۔ عوام کا زہد یہ ہے کہ وہ حرام کاموں کو چھوڑ دیں، حرام کاموں کو چھوڑ دیں، تو یہ کس کا زہد ہوگا؟ عوام کا زہد ہو گیا۔ اور ایک ہے خواص کا زہد۔ خواص کا زہد یہ ہے کہ زوائد کو چھوڑ دیں۔ زوائد سے مراد یہ کہ انسان کی زندگی کی کچھ ضروریات ہیں اور کچھ ضروریات سے زیادہ کی چیزیں ہیں، تو جو زوائد ہیں ان کو چھوڑ دیں انسان، یہ خواص کا زہد ہو گیا۔ اور ایک اخص الخواص کا زہد، خاص لوگوں کا زہد، وہ یہ ہے کہ لایانی کو ترک کر دیں۔ اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان زہد میں جتنا آگے بڑھ سکے اتنا بڑھتا چلا جائے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ ایک ہے زہد شریعت، یہ ہے اسباب سے نگاہ ہٹانا، مسبب الاسباب پہ نظریں جمانا، اور ایک ہے زہد طریقت کہ انسان غفلت سے بچے اور ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے، اور ایک ہے زہد حقیقت کہ انسان میں کو مٹائے
اور اللہ کے سامنے عاجزی کو اختیار کرے. بہرحال نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کے حکموں کی پیروی کرنا اور دنیا کی بجائے آخرت کے لیے فکر مند ہونا، اس کو زہد کہتے ہیں. اس لیے کہ محبت دنیا، یہ جو ہے نا حب دنیا، رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی بنیاد ہی دنیا کی محبت ہے. وَتَرَكُهَا رَأْسُ كُلِّ فضیلہ، اور اس کو چھوڑ دینا ہر فضیلت کی بنیاد ہے، دنیا کی محبت کو. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کی محبت کو ہم جرم نہیں سمجھتے. آپ نے کبھی کسی کو اللہ سے معافی مانگتے دیکھا کہ یا اللہ میں اب تک دنیا سے محبت کرتا رہا، آپ مجھے معاف کر دیجئے؟ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ حب دنیا کی ذرا بات چھیڑیں تو اہل دنیا کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے، فوراً تڑپتے ہیں. وہ جی کیا کریں، ہم غاروں میں چلے جائیں؟ غاروں میں جانے کے لیے تو کوئی نہیں کہتا، مگر اللہ کو چھوڑ کے دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے کے لیے بھی تو کوئی نہیں کہتا. یہ بھی تو جائز نہیں ہے کہ ہم دنیا ہی سے دل لگا کر بیٹھ جائیں. تو محبت دنیا مہلکات میں سے ہے، اور ترک دنیا یہ منجیات میں سے ہے، انسان کو نجات دیتی ہے. دنیا بہت بڑی جادوگرنی، بہت بڑی جادوگرنی. کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جادو لائے تھے جو انسان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا تھا. یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، بندے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا، ایسا جادو لائے تھے. لیکن یہ دنیا کا جادو ایسا ہے، اگر یہ چل جائے تو یہ بندے کو پروردگار سے جدا کر دیتے، اور جو چیز بندے کو اللہ سے جدا کر دے وہ تو بہت خطرناک ہے. الدنیا سحارۃ، دنیا بھی ایک جادوگرنی ہے، اس کے جادو سے بچنے کی ضرورت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کے فقراء میری امت کے عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے. میری امت کے فقراء جو میری امت کے مالدار ہیں ان سے 500 سال پہلے جنت میں، اور وہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر. تو آپ اندازہ لگا لیجیے. نبی علیہ السلام نے اسی دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. تو اصل مقصود یہ ہے کہ انسان دنیا کے لیے کوشش تو کرے، مگر جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا اس پر راضی رہے، اس پر خوش رہے. یہ نہیں ہے کہ جس کو زیادہ ملا بس اس کی طرف دیکھ کے رال ٹپکتی رہے ہر وقت. آج کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ مالدار کو دیکھ کر لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کو ملا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے. جو زاہد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی ہوتا ہے. اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے کہ انسان مالدار ہونے کے باوجود بھی زاہد ہو سکتا ہے. ظاہر میں مال و منال تو بہت ہے لیکن پھر بھی زاہد. چنانچہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک شیخ تھے عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ،
ان سے بیعت کے لیے گئے. ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب معاملہ تھا، فتوحات تھی. چنانچہ قالین بچھے ہوئے ہیں. ان کے جو گھوڑے تھے وہ سونے چاندی کی کیلوں سے باندھے جاتے تھے. سریے سونے چاندی کے بنا کے زمین میں گاڑتے تھے اور اس سے باندھے جاتے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو دور سے ہی دیکھ کے نہ واپس آ گئے اور کہا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، کہ وہ شخص باخدا نہیں ہو سکتا، مرد نہیں ہوتا، مرد مومن جو دنیا کو دوست رکھے. یہ کہہ کے واپس آ گئے. اب تھکے ہوئے تھے، راستے میں ایک مسجد میں آرام کیا، نیند آ گئی. نیند میں انہوں نے خواب دیکھا، قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ ایک دوسرے سے اپنا اپنا حق طلب کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا گروپ ہے لوگوں کا اور وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ جی تم نے ہمارا حق دینا ہے. وہ اتنے زیادہ تھے کہ یہ اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دے دیتے تو بھی وہ پوری نہ ہوتی. تو بڑا گھبرائے کہ یہ میرا آج کیا معاملہ بنے گا. اتنے میں دیکھا کہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور ہزاروں لوگ ان کے پیچھے ہیں اور وہ جا رہے ہیں بڑی شان کے ساتھ. قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا مولانا کیا ہوا؟ کہ جی پھنسا کھڑا ہوں، لوگوں کے حقوق دینے ہیں اور اتنی نیکیاں نہیں کہ پوری آ سکیں. تو انہوں نے خواب میں فرمایا کہ اچھا بھئی ہمارے حصے میں سے کچھ نیکیاں ان کی بندوں کو ادا کر دی جائیں. چنانچہ حق والوں نے جتنا مانگا سب دے دیا گیا اور مولانا کی جان چھوٹ گئی. جیسی جان چھوٹی تو مولانا کی آنکھ کھل گئی. مولانا نے اس خواب کی تعبیر یہ لی کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہیں باخدا بندے اور مجھے ان سے باطنی فائدہ ضرور ہوگا. لہذا دوبارہ حضرت کے پاس واپس گئے. اب حضرت کو جا کر ملے، سلام کیا، بیٹھے. تو یہ لوگ صاحب کشف ہوتے ہیں، صاحب فراست ہوتے ہیں. تو حضرت نے پوچھا مولانا جب آئے تھے پہلی مرتبہ تب کیا بات کہہ گئے تھے؟ نہیں حضرت نہیں. میں نہیں، بولو نا ذرا کیا کہہ کے گئے تھے؟ حضرت میں نے یہ کہا تھا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت. وہ مرد نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھے. حضرت نے شعر کو مکمل کر دیا، فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد ہے، اگر دنیا ہو تو اللہ کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی صاحب مال ہو اور پھر زاہد ہو، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا کا مال و منال بھی تھا اور اللہ نے ان کو زہد کی صفت بھی دی ہوئی تھی. اور ایسا بھی ہے کہ انسان غریب بھی ہو اور زاہد بھی نہ ہو. اس لیے قیامت کے دن کتنے غرباء ہوں گے جن کو قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ ان کے دل کی حسرت وہی ہوگی، کیفیت وہی ہوگی جو قارون کی تھی. تو معلوم ہوا کہ زہد کا تعلق انسان کے دل کی کیفیت کے ساتھ ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی. تو زہد کہتے ہیں کہ دنیا کی چمک دمک سے انسان بے رغبت ہو جائے. ہاں اگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دے دیں تو اللہ کی نعمت سمجھے، استعمال کریں ان چیزوں کو. چنانچہ ایک مرتبہ یہ بحث چھڑ گئی کہ اگر کوئی آدمی فوت ہونے سے پہلے یہ وصیت کرے کہ میری میراث ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے کہ جو لوگ توکل والے ہوں، تو یہ میراث کن میں تقسیم کی جائے گی؟ تو علماء نے خوب دلائل دیے، لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ جو کاشتکار لوگ ہوتے ہیں نا، گروور، ایگریکلچر والے، وہ توکل والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ زمین میں ہل چلا کے دانہ ڈال دیتے ہیں، پانی دے دیتے ہیں، اس سے آگے ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. مالی دا کم پانی دینا
تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. اللہ کی دین ہے. اسی لیے جو کاشتکار ہوتے ہیں نا وہ بیج تو زمین میں ڈالتے ہیں اور پھر یوں اوپر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یا اللہ یا اللہ مانگنا پڑتا ہے ان کو اللہ سے. ایک اور بحث چھڑی کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور وصیت کر جائے کہ میرے بعد میری میراث عقل مندوں میں تقسیم کرو، تو پھر کن میں تقسیم کریں گے؟ اس پر بھی خوب گرما گرم بحث چلی، لیکن فائنل نتیجہ یہ نکلا کہ جی اگر یہ وصیت کر کے جائے گا تو اس کی میراث زاہد لوگوں میں تقسیم کی جائے گی. سننے والوں نے کہا جی کہ دلیل؟ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ دلیل کے طور پر پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ. دنیا کو جمع وہی کرتا ہے جس میں عقل کی رتی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زاہد ہوتے ہیں صحیح معنوں میں عقل مند وہی ہوتے ہیں. تو انسان مومن دنیا کی لذتوں کی بجائے آخرت کی لذتوں کا طلبگار رہے. اللہ تعالی نے بھی یہی فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اس زہد کے اندر کچھ موانعات، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں. کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ ضعف ایمان، ایمان کمزور ہونا. چنانچہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان بس دنیا کی لذتوں میں پھنس جاتا ہے. دوسرا شہوت کا غلبہ ہونا کہ شہوت کی وجہ سے دنیا کی ان چیزوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تیسرا سستی، طبیعت کی سستی کی وجہ سے بھی انسان چاہتا ہے کہ بس مجھے دنیا ہی کی ہر چیز مل جائے. اور چوتھی چیز ہوتا ہے ذلت کا ڈر کہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال نہیں ہوگا تو لوگ مجھے حقیر سمجھیں گے. اس ذلت کے ڈر کی وجہ سے انسان حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر دنیا کا مال اکٹھا کرتا ہے. چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تو چاہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوست رکھے تو تو زاہد بن جا. اگر تو چاہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوست بنا لیں تو تو زاہد بن جا، اور اگر تو چاہے کہ لوگ تجھے دوست سمجھیں تو دنیا تے دستبردار ہو جا. چنانچہ زاہد کو اللہ رب العزت کی طرف سے 3 انعام ملتے ہیں. ایک، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرما دیتے ہیں. جو بندہ بھی ترک لذات دنیا کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں معرفت کا نور عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. حکمت کے چشمے، وہ بات کرتا ہے تو حکمت بھری بات، منہ سے پھول جھڑتے ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے جی کب یہ بند کرے اور جان بخشی ہو ہماری. اور کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جتنی بات کرتے رہیں دل چاہتا ہے کہ اور بولیں اور کچھ کہیں اور ہم ان کو سنیں. ان کی بات سے دلوں پر تاثیر ہوتی ہے. ان کا کلام دلوں کے لیے شفا ہوتا ہے، انسان کے لیے روحانی دوا ہوتا ہے. تو زہد کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کے دل میں معرفت کا نور عطا فرماتے ہیں اور اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں.
اور تیسرا انعام زاہد کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی موت کے وقت آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ دنیا سے جانا ایمان کے ساتھ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ زاہد کو دنیا سے دلی لگاؤ ہی نہیں ہوتا، لہذا اس کے لیے مرنا آسان، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جسے مرغابی کہتے ہیں۔ اس مرغابی کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کے جو بال ہوتے ہیں نا وہ بڑے چکنے ہوتے ہیں، بہت چکنائی ہوتی ہے اس کے بالوں پر، لہذا جب یہ پانی کے اوپر بیٹھتی ہے نا تو پانی کے اوپر بیٹھنے کے باوجود اس کے پر گیلے نہیں ہوتے، خشکی رہتے ہیں۔ اس لیے جب ذرا شکاری کو دیکھتی ہے تو یہ پانی کے اوپر بیٹھی بیٹھی سیدھا اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرغابی کو اڑنا نصیب کیوں ہوا کہ اس نے پانی سے اپنے پروں کو گیلا نہیں ہونے دیا، اور اگر اس کے پر گیلے ہو جائیں تو وہ اتنی وزنی ہو جائے، بوجھل ہو جائے کہ اڑنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ اے مومن، تو بھی دنیا میں مرغابی کی طرح بن کے رہ، کہ رہتا تو دنیا میں ہو مگر دنیا کی محبت سے تمہارے پر تر نہیں ہونے چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو تمہاری روح کے لیے آسانی کے ساتھ دنیا سے چلا جانا آسان ہو جائے۔ تو زاہد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعام ملتے ہیں، دل میں معرفت عطا کر دی جاتی ہے، زبان پہ حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے وقت دنیا سے جانا آسان فرما دیتے ہیں۔ شیخ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نوجوان تھا اور عطر کی دکان تھی۔ اب جو عطار کی دکان ہوتی ہے نا اس پہ چھوٹی چھوٹی عطر کی شیشیاں رکھی ہوتی ہیں، تو سینکڑوں ہزاروں شیشیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کہنے لگے میں بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا اندر داخل ہوا دکان کے اور میری شیشیوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں کیا دیکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بچے دیکھتا یہ ہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ کہنے لگے میں نے غصے میں کہا کہ بابا جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ کہنے لگا یہ بات سن کے اس نے کہا اچھا بھائی میری تو ایسے نکلے گی۔ اس کے پاس چادر تھی، وہ وہیں زمین پہ لیٹ گیا، چادر اوپر لی، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تھوڑی دیر بعد چادر ہٹا کے دیکھتا ہوں تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ بنا ان کے توبہ طائب ہو کر نیکی کی طرف آنے کا۔ تو اللہ والوں کی جان ایسے نکلتی ہے۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماموں ایک جگہ تشریف فرماتے، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے؟ ہم حیران کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہاں کوئی اچھی جگہ ہے جہاں بندہ مر سکے؟ تو ہم نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی پانی بھی ہے، سایہ بھی ہے۔ کہنے لگے ہمارے سامنے گیا، اس نے جا کے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے سو گیا۔ پھر کافی دیر کے بعد ہم نے کہا یار ظہر کا وقت ہو گیا، چلو اٹھو چلتے ہیں۔ ہم بھی کنویں پہ آئے، وضو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ جب اس کو جگایا کہ اٹھ نماز پڑھ، دیکھا تو اس کی روح پرواز کی ہوئی۔ تو جو زاہد ہوتے ہیں پھر ان کا دنیا سے جانا ایسے آسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زاہد کو اللہ رب العزت کی طرف سے 3 انعام۔ پہلا انعام کون سا؟ دل میں معرفت نصیب ہوتی ہے، زبان پہ حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور تیسرا اللہ تعالی موت کے وقت اس کا دنیا سے جانا آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ زہد میں انسان کے لیے راحت تن بھی ہے اور راحت من بھی ہے. یعنی زہد سے جسم کو بھی راحت ملتی ہے اور دل کو بھی سکون مل جاتا ہے. چنانچہ جس نے جتنے پاؤں پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو راتوں کو نیند نہیں آتی، حساب کتاب میں ہی لگے رہتے ہیں، اور جو اپنے کام کو سمیٹ کے رکھتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے اندر یہ زہد کی صفت سب میں موجود تھی. سیدنا عمر فاروق لانو کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ان کا جو مشاہرہ ہے نا، جو بیت المال سے لیتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، اس کو بڑھانا چاہیے. اس میں علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. چنانچہ مشورہ سب نے یہی دیا، جی ہاں بڑھانا چاہیے، بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے. لیکن بھئی بڑھانے کا مشورہ دے کون؟ ہر ایک کو ڈر تھا کہ اگر ہم کہیں گے تو حضرت آگے سے سختی فرمائیں گے. تو مشورہ ہوا کہ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بھی ہیں اور ان کا ایک مقام ہے، ان سے یہ کہا جائے. چنانچہ ان سب نے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ امت کی ماں بھی ہیں، اور آپ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہونے کے ناطے امیر المومنین کو یہ مشورہ دیں کہ وہ بیت المال سے اپنی تنخواہ زیادہ لے لیں، انکریمنٹ آ جائے اس میں، تو اچھی بات ہے. چنانچہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا. جب مشورہ دیا تو عمر عنہ نے فوراً پوچھا، اچھا یہ بات کس نے کہی؟ ان کا جی میں نے وعدہ کیا تھا میں ان کے نام نہیں بتاؤں گی. فرمانے لگے حفصہ تم نے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری، تم میں یہ بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے کیسے ہوتے تھے؟ کہ جی گیرو رنگ کے 2 کپڑے تھے، قافلہ کوئی آتا تھا ایمان قبول کرنے والا تو اس وقت پہنا کرتے تھے، اور ورنہ تو اسی پہ پیوند لگا کے پہن لیا کرتے تھے. اچھا بتاؤ بستر کیسا تھا؟ کہ جی ایسے سادہ تھا. کھانا کیا تھا؟ کہ جی روٹی ہوتی تھی، اور میں نے ایک مرتبہ گھی کے ڈبہ کی تلچھٹ یعنی بچا ہوا جو گھی ہوتا ہے اس کو روٹی پر الٹ کے پراٹھا بنا دیا تو نبی علیہ السلام خود بھی مزے لے لے کے کھا رہے تھے اور اوروں کو بھی کھلا رہے تھے. ہمارے ایک ساتھی ماشاءاللہ ایک دفعہ میں نے یہ بات کہی کہ مزے لے لے کے کھا رہے تھے، کہنے لگے حضرت پراٹھے مزے لے کے کھانا حدیث سے ثابت ہے نا؟ میں نے کہا کھانا بھی ثابت ہے تو کھلانا بھی تو ثابت ہے نا. پھر کھلانے کے نام پہ چپ ہو گئے. تو نبی علیہ السلام اس کو کھا بھی رہے تھے کھلا بھی رہے تھے. چنانچہ جب انہوں نے بتایا کہ اتنا معمولی سا معاملہ تھا تو عمر لانو نے کہا کہ حفصہ نبی علیہ السلام ایک راستے پر چلے، اللہ کے رضا والا راستہ، اور انہوں نے بالآخر اللہ تعالی کی رضا کو پا لیا. اگر عمر اس راستے سے ہٹ جائے گا تو عمر کی منزل بھی بدل جائے گی، یہ اس منزل پہ نہیں پہنچ سکے گا. اور پھر کہنے لگے کہ حفصہ تو اگر بتا دیتی نا کہ کن لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں اپنی تنخواہ بڑھاؤں تو میں ایسی سزا دیتا، ان لوگوں کے چہرے بدل کے رکھ دیتا. کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان حضرات کو مشورہ دیتے تھے تو وہ الٹا ناراض ہوتے تھے، اور آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ زاہد کی 2 رکعت عام بندے کی 1000 رکعت پر بھی فضیلت رکھتی ہے. جیسے حدیث پاک میں متقی کے بارے میں آتا ہے نا کہ متقی کی 2 رکعت غیر متقی آدمی کی 1000 رکعت پر فضیلت رکھتی ہے. وہی معاملہ انسان کا. تو بھئی زاہد کی مثال ایسے ہی ہے جو ہر چیز کو چھوڑ کے بادشاہ کے دروازے پہ حاضر ہو جائے.
اللہ کے لیے ہر چیز سے نظریں ہٹا لینا، اللہ کے لیے ہر چیز سے نگاہیں ہٹا لینا۔ چنانچہ زہد طعام میں بھی ہوتا ہے۔ طعام کا زہد یہ ہے کہ انسان کو جو ملے انسان اللہ کی نعمت سمجھ کے کھا لے، لذتوں کے پیچھے نہ پڑے کہ جی مجھے تو فلاں طرح کا کھانا کھانا ہے، اور اگر وہ کھانا نہیں ہے تو بس میں تو کھانا کھا ہی نہیں سکتا اس کے بغیر۔ ایسے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تر لقمہ کھلا دے تو اللہ کا شکر ادا کر دے، خشک لقمہ مل جائے اللہ کی نعمت سمجھ کے کھائے۔ تو کھانے کی لذتوں کے پیچھے نہ پڑے۔ کھانے کی لذتوں کے پیچھے پڑے گا تو گناہوں کا مرتکب ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو ہوٹلوں کے کھانے کا چسکا ہو جاتا ہے۔ شام کو لوگ بیویوں کو لے کے نکلتے ہیں اور کبھی اس کارنر سے چاٹ کھا رہے ہیں اور اس کارنر سے پتہ نہیں چپس کھا رہے ہیں اور اس کارنر سے فلاں کھا رہے ہیں۔ کیا فاسقوں والا طریقہ ہے؟ بھئی اگر کوئی چیز کھانی بھی ہے تو لا کے گھر میں کھا لو، باہر جا کے بیٹھ کے کھانے کی عادتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح لباس کے اندر بھی زہد، لباس کے اندر زہد کیا ہے کہ انسان صاف ستھرا خوبصورت لباس اللہ کی نعمت سمجھ کے پہنے۔ باقی اس میں زیادہ ڈیٹیل میں چلے جانا، عام طور پہ عورتیں جیسے جاتی ہیں کہ میں ایسا لباس پہنوں کہ جیسا کبھی کسی نے پہنا نہ ہو۔ عورتوں بیچاریوں کو یہ ہمیشہ حسرت ہی رہتی ہے، اس لیے لباس خرید کے لاتی ہیں نا تو پہننے سے پہلے کسی کو دکھاتی بھی نہیں ہے کہ ایسا کوئی اور نہ بنوا لے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ستر چھپانا ہے، پہننا ہے تو انسان اللہ کی نعمت سمجھ کے پہن لے جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح گھر، کہ انسان گھر بنائے، اچھا بنائے، اپنی بھی سہولت کا نیت کرے اور مہمان کی بھی سہولت کی نیت کرے، لیکن یہ نیت نہ کرے جی کہ میرے مکان کو دیکھ کے لوگ حیران رہ جائیں گے۔ کیا تیر مار لے گا بندہ؟ دنیا میں بڑے بڑے محل بنانے والے آئے، محل تو رہ گئے، بنانے والے دنیا سے چلے گئے۔ چنانچہ ترک لذات کے بقدر انسان کے زہد کا درجہ ہوتا ہے۔ جتنی لذتوں کو ترک کرے اتنا بڑے مقام کا وہ زاہد ہوتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی لذت بھی عجیب ہے، انسان کو دو عالم سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو فرنگیوں نے کہا کہ تم مسلمانوں کو جگاتے ہو اور آزادی کے لیے تیار کرتے ہو، ہم تمہیں جیل بھیج دیں گے اور ہم تمہیں پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ تو بڑا انہوں نے دھمکیاں دی۔ تو حضرت نے اس کو سن کے نا کچھ اشعار کہے، فرمایا تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ یوں ابرے سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی میں کش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو یہ زہد ہے کہ انسان دو عالم سے خفا ہو اللہ کے لیے۔ خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو، بس
اے اللہ میرا مقصود آپ ہیں اور آپ کو راضی کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزہد حرفتی. حرفہ کہتے ہیں پیشے کو جس سے بندہ کماتا ہے. تو فرمایا زہد میرا پیشہ ہے، یعنی دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی، بس میرا پیشہ یہی ہے. بھائی جب بے رغبتی ہو تو پھر انسان کو فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں. مجھے ایک دفعہ امریکہ میں جانے کا موقع ملا. یہ وہ زمانہ تھا جب میں شوگر مل میں مینیجر تھا. تو اس کمپنی کا ایک مینیجر تھا انگریز، اس نے مجھے ایئرپورٹ سے لیا اور پھر ہوٹل چھوڑا. پھر وہ مجھے شام کو شہر کی تعارف کروانے کے لیے لے کے نکلا. تو خیر ایسے جا رہا تھا، مجھے کہنے لگا جی کہ یہ یہاں مارکیٹ ہے، یہ بڑی مہنگی مارکیٹ ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں چیزیں خریدنے کے لیے. جو بڑے بڑے بادشاہ، وزیر، سفیر آتے ہیں وہ یہاں آ کے جو ہے وہ کرتے ہیں مارکیٹنگ، یعنی چیزیں خریدتے ہیں. اور یہ بڑی مہنگی ہے جی، بہت مہنگی، انسان سوچ ہی نہیں سکتا. تو میں نے اس کو مسکرا کے کہا بہت مہنگی ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اس کے مہنگا ہونے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ بڑا حیران ہوا، وہ مجھے بار بار دیکھے، وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی کھربوں پتی بندہ ہے اور چیزوں کے مہنگا ہونے سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو واقعی دیکھتے دیکھتے وہ مجھے کہنے لگا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کے مہنگا ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اس مہنگی مارکیٹ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے کوئی چیز نہیں خریدنی. پھر جب میں نے کوئی چیز نہیں خریدنی مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو جب مومن کے اندر زہد ہے تو پھر اس کو دنیا کی چیزوں سے کیا واسطہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ زہد والی صفت عطا فرما دے تاکہ ہم ایمان کی حلاوت کو پا سکیں، اللہ رب العزت کی محبت کے لطف کو پا سکیں. اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا میں رہنا آسان فرمائے اور جب موت کا وقت آئے تو دنیا سے جانا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ اجمعین برحمتک. اشراق پڑھ